ناظرین السلام علیکم۔ ذوالحج رحمتوں و برکتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت جاننے کے لیے میں موجود ہوں معروف مذہبی اسکالر کالم نگار ناظم تعلیمات حسنین کیمپس پسرور محترم مولانا محمد صاحب فروخ صدیقی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ذوالحج کے مہینے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ محترم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے جو آخری مہینہ ہے وہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اور یہ ذوالحج کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جنہیں حرمت کے مہینے کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ذوالحج کا مہینہ بھی ہے۔ ایک تو اس کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں یعنی ذوالحج کے 10 دنوں میں محبوب ہے، اتنا کسی اور دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر سورہ فجر کے اندر اللہ جل شانہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ راتیں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کی حامل ہیں، اور ان ایام کو افضل ایام دنیا کہا گیا حدیث مبارکہ کے اندر۔ اور ان ایام کی فضیلت کی وجہ جو 2 بڑی وجہ ہیں کہ ایک اس مہینہ کے اندر اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا حکم حج وہ اسی مہینہ کے اندر ہے، اور خاص طور پر انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ دوسرا قربانی کا جو حکم ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو یہ دونوں حکم بہت بڑے احکامات ہیں جو ان دنوں کے اندر موجود ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں مسلمان پوری دنیا کے اندر سے وہ حرمین میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا اسی مہینے کے اندر 10 ذوالحج کو عید والے دن قربانی کی جاتی ہے، جو ملت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اعمال جو ہیں حج اور قربانی، یہ دونوں عمل اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب جی آپ نے فرمایا کہ یہ حج اور قربانی کا مہینہ ہے، ان میں مماثلت کیا ہے؟ جی آپ نے سوال کیا کہ حج اور قربانی کے اندر مماثلت کیا ہے۔ تو دیکھیں حج کے موقع پر حاجی جو ہیں وہ حرمین کے اندر اور میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور حج کے دنوں میں حاجی جو ہے وہ صرف 2 کپڑے، سفید کپڑے اپنے جسم کے اوپر جو احرام کی چادریں ہوتی ہیں وہ پہنے ہوئے ہوتا ہے، اور ان دنوں کے اندر اس کے لیے ناخن وغیرہ کاٹنا، بال وغیرہ کاٹنا، یہ چیزیں منع ہوتی ہیں۔ اور پھر حاجی جو ہیں وہ حج کے ایام کے اندر ہی قربانی کا عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی سارے جو حج کے ارکان ہیں، اعمال ہیں، ایک حاجی جو ہے وہ لاکھوں میل کا، ہزاروں میل کا سفر کر کے حرمین میں پہنچتا ہے، وہاں پہ جا کے یہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ حج کا عمل اتنا محبوب ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان موجود ہیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں کی بھی، ان مسلمانوں کے بھی حج کرنے والوں کے ساتھ مماثلت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 2 حکم دیے ہیں۔ ایک تو یہ حکم دیا کہ بھئی جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو حکم ہے مسلمانوں کو کہ اب آپ بھی اپنے ناخن نہ تراشیں، بال نہ کٹوائیں، اور یہ بھی حاجیوں کے ساتھ مماثلت ہے۔ دوسرا 10 ذوالحج کو قربانی کریں، قربانی کے جانور کا خون بہانا، یہ اللہ تعالیٰ کو قربانی والے دن 10 ذوالحجہ والے دن قربانی کے عمل سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی عمل محبوب نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ مماثلت ہے کہ حاجی ان کے لیے بھی
یہ چیزیں دونوں اعمال جو ہیں وہ یعنی ناخن تراشنا اور بال کاٹنا منع ہے، تو قربانی کرنے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، مستحب ہے، عمل ہے۔ اسی طرح قربانی کرنا وہ تو واجب ہے۔ تو یہ مماثلت ہے ان دونوں کے درمیان۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کی فضیلت؟ جی، قربانی کی حقیقت و فضیلت، اگر ہم قربانی کی تاریخ کو دیکھیں تو قربانی جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے، انہوں نے قربانی کی۔ حابیل جو ہے اس نے مینڈے کی قربانی کی، اور جو قابیل تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے زرعی اجناس وغیرہ جو ہے وہ اپنی اس کی جو ہے وہ قربانی کی، اور پھر آسمان سے ایک بجلی آئی اور حابیل کا جو مینڈا تھا اس کو کھا گئی۔ پہلے زمانے کے اندر سابقہ کے اندر قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی قربانی کی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ آ کے اس کو کھا جاتی۔ تو ایک تو قربانی کی جو تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ہے۔ دوسرا سوال آپ نے جو کیا ہے قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود کو قربان کر دینا۔ اصل تو یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب دکھلایا گیا تو اس کے اندر بھی یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو قربانی کی حقیقت میں اصل یہ تھا کہ عاشق اللہ کا جو بندہ ہے وہ خود اپنے آپ کو قربان کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی جان کی قربانی جو ہے وہ مطلوب نہیں، بلکہ انسان کی خواہشات کی قربانی مقصود ہے۔ تو یہ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قربان کر دے اور اپنی ساری کی ساری خواہشوں اور چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ قربانی کا حکم خواب میں کیوں ہوا؟ جی، قربانی کا حکم خواب میں کیوں ہوا، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ تو قربانی کا حکم خواب میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کا حکم جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر دکھلایا کہ خواب کے اندر وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ سارا عمل جب انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے اس کو عملی طور پہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعتبار سے امتحان تھا کہ میرا بندہ وہ میرے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو عام طور پر خواب کے اندر بندہ تعویل کر دیتا ہے، ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، تو اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی وجہ سے ہی اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی، اور اپنے بیٹے کو وہ لے کے چلے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری بھی چلا دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی، چونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی مقصود تھی، قربانی کو لینا مقصود نہیں تھا، تو آسمانوں سے ایک مینڈا اترا، اس مینڈے کو قربان کیا گیا، اور آج تک پھر یہ اسی سنت کو اوپر عمل کیا جاتا ہے اور قربانی کا مینڈا ذبح کیا جاتا ہے۔ جی، قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی کا جو وجوب ہے، قربانی عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر واجب ہے۔ ایک تو یہ ہے، بچے پر نہیں ہے، بالغ ہو، عاقل ہو اور قربانی کی استطاعت رکھتا۔ اب قربانی کا نصاب یہ ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی، یہ چاندی کی، یہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کی بازار میں جا کے سونار سے جو ہے وہ قیمت پوچھ لی جائے، اور اس کی اتنی قیمت بنتی ہے اس کے اعتبار سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہاں اس کے علاوہ آپ کے پاس ضروریات زندگی سے جو زائد چیزیں ہیں، کسی کے پاس زائد مالیت ہے، یعنی پلاٹ وغیرہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، وہ پڑی ہے، بینک بیلنس ہے آپ کا، تو یہاں ضرورت کی زائد جو چیزیں ہیں آپ کے پاس، آسائشیں ہیں اگر ایک آدمی پاس، تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ جی، قربانی کس قیمت کی ہو؟ قربانی کے اندر، قربانی چونکہ قربانی کا جانور اللہ کے راہ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو، جی کھلاؤ پلاؤ، اس لیے کہ یہ جانور تمہارے قیامت والے تمہاری سواریاں ہوں گی۔ ایک تو اس وجہ سے قربانی کا جانور جو ہے اسے صحت مند ہونا چاہیے، جی موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ وہ صحت مند ہوگا، جتنا زیادہ پیارا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ تو قربانی کی قیمت
جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ قربانی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کے نام پر جو چیز دی جاتی ہے وہ جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی، اچھی ہوگی، پیاری ہوگی، قیمتی ہوگی، وہ اتنا زیادہ وہ ہے اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ ورنہ اس کے اندر حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، قربانی کا جانور جو ہے وہ الگ سے بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی بکرا وغیرہ، مینڈا وغیرہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جتنا زیادہ آپ اپنی استطاعت مطابق، ہر انسان کو اپنی استطاعت مطابق قربانی کا جانور خریدنا چاہیے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ جی قربانی کا جو وقت ہے، جن بستیوں اور شہروں کے اندر عیدین کی نماز ہوتی ہے تو وہ تو عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عید کی قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ تیسرا دن جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو 3 دن قربانی کے ہیں، اور قربانی کا جو سب سے افضل دن ہے وہ پہلا دن ہے، اور قربانی کا جو وقت ہے وہ بہتر صبح میں ہے۔ قربانی رات کو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے قربانی جو ہے وہ صبح کی جائے۔ جی ایک اعتراض قربانی کے عمل پر کیا جاتا ہے کہ اس سے جانور ختم ہو جائیں گے، دوسرا یہ جانوروں کو تکلیف سے چارہ ہے، یہ رقم غریبوں کو دے دی جائے وغیرہ۔ جی یہ اشکال کرنا کہ قربانی کی وجہ سے قربانی کے جانور ختم ہو جائیں گے، تو یہ اشکال جو ہے یہ بالکل احمقانہ ہے اور حقائق سے ہٹا ہوا ہے۔ ہم اگر اس کا جائزہ لیں کہ قربانی کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو ہر سال قربانی کے موقع پر لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سال ایسا ہوا ہو کہ جو قربانی کے جانور وہ مارکیٹ کے اندر کام آئے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر اس چیز کی کثرت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی کثرت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ کتا، بلی اور اسی طرح دوسرے جو مردار جانور ہیں، یہ ان کی بڑھوتری، ان کی افزائش کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی کتا ایک مردار جانور ہے، یعنی حرام ہے، تو لیکن اس کی افزائش دیکھیں کتنی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا وجود معاشرے کے اندر اس اعتبار سے اس کی تعداد کم ہے۔ اس کے بالمقابل ہم بکری کو دیکھیں اور گائے کو دیکھیں، ان کی افزائش جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کثرت ہے۔ تو جو حلال چیزیں ہیں، جانور ہیں، اور ان کی معاشرے کے اندر ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کثرت فرما دیتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ بات کہنا کہ بھئی یہ جو رقم ہے یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جانور جان اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں وہاں پہ قربانی کا عمل کیا، ساری زندگی قربانی کا عمل کرتے رہے۔ آپ کے سارے صحابہ نے اور سارے تابعین نے، بزرگان دین قربانی کا عمل کرتے آئے ہیں۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ زیادتی نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور یہ عین شفقت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی یہ اگر رقم قربانی کی جو ہے یہ غریبوں مسکینوں کو دے دی جائے، تو دیکھیں اسلام جو ہے وہ خیر خواہی کا دین ہے، الدین النصیحہ، اور فرمایا کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے دوسروں پہ خرچ کرنا، لیکن قربانی کے دن میں قربانی کا عمل کرنا ہی اللہ کے ہاں مقبول۔ قربانی والے دن ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ، 1 ارب روپیہ بھی کسی بندے کو دے دیتا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ جو ہے وہ 20,000 کا مینڈا لیتا ہے یا 10-15 ہزار روپے کا قربانی کے اندر حصہ شامل کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں قربانی کا حصہ شامل کرنے والا وہ افضل، کیونکہ وہاں پہ یہ حکم ہے۔ باقی غریب لوگوں کی، نادار لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں قربانی کے اندر بھی ہر سال جو قربانی ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں دیکھیں قربانی کی جو کھال ہوتی ہے وہ ہم غریب لوگوں کو دیتے ہیں، عام طور پر ان کو دی جاتی ہے۔ پھر قربانی کا جو گوشت ہے، پورا سال بہت سارے لوگ بیچارے غریب گوشت نہیں کھا پاتے، تو قربانی کا جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو یہ قربانی کا گوشت غریبوں کو ملتا ہے۔ اور ہر سال یہ حج کے موقع پہ دیکھ لیں، وہاں پہ لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، تو ان جانوروں کا گوشت غریب ممالک کے اندر بھیجا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ بھی غریبوں کی معاملت ہے، ان کی مدد ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی قربانی کی وجہ سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، تو خدا نہ خواستہ ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔
دین اسلام جو ہے. اور پھر ایک اس میں اور بھی پہلو ہے کہ دیکھیں یہ جو قربانی کے جانور بیچنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں, یعنی دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں, تو وہ اپنے جانور بیچتے ہیں. سال بھر کی اس قربانی کے جانوروں کی تجارت کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور ہمارے علم کے اندر ہے ایسے لوگ کہ جو اس قربانی کے جانور کی وجہ سے ہونے والی جو انکم ہے اس پہ پورے سال بھر کا ان کا جو ہے وہ گزارا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں جی اجازت چاہوں گا, اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس کی ساری فضیلتیں اور رحمتیں برکتیں ہم حاصل کرنے والے بن جائیں. اور آخر میں اپنے بھائی کو یہاں یہ بات بتاؤں, اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ذی الحج کا مہینے کے جو روزے ہیں, یہ جو پہلے جو 9 دن ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ایک دن کا روزہ, یہ جو دن چل رہے ہیں, 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے یعنی عرفہ کا روزہ وہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور ایک روایت کے مطابق 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں. تو ذی الحج کے مہینے کے جو روزے ہیں اس کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ اسی ذی الحج کے مہینے کے اندر جو ہے وہ تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی, ان کا بھی جو ہے اہتمام کیا جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اونچی اڑان کی ساری ٹیم کا ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے آج کا یہ انٹرویو ریکارڈ کیا. جی بہت شکریہ.